عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، نیک کام جو بھی ہوگا اس کے اوپر 10 گنا اجر زیادہ ملے گا۔ اور فرمایا الی 700 ضعف، الی 700 ضعف، یہ 10 سے لے کر 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ غالباً دوسری تراویح میں اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نیت اور اس کی اخلاص کے مطابق اس کے نیک عمل کا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوائے کس کے؟ روزے کے۔ فإنه لی وأنا أجزی به، اس لیے کہ بے شک یہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی به، اور اس کے بدلے میں خود اس بندے کو مل جاتا ہوں، ایک معنی یہ۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا دوسرا معنی یہ ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ روزے کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں اس کے ثواب اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں سوائے کس کے؟ روزے کے، اس لیے کہ روزے کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، لا يقادر قدرہ، کہ اس کے ثواب کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کے ثواب کو بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں بندے کو خود ہی عطا کروں گا۔ یہ کون سا روزہ؟ يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اس روزے دار کا روزہ جس نے اپنی شہوات کو ترک کیا اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، من اجلی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ روزہ صرف اس لیے نہیں رکھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے بھوکا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی صرف بھوکا رہنا روزے کا نام نہیں ہے، اعضاء اور جوارح سے روزے کے آداب کا خیال رکھ کر روزے کے وقت کو پورا کرنا، یہ روزہ ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک اس کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، یہاں فطرہی کے 2 معنی ہیں، ایک معنی افطاری کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر بھوکا ہوتا ہے، افطاری کے وقت اللہ رب العزت اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں اور خوشی خوشی روزے کو افطار کر لیتا ہے۔ کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنی بے چینی اور شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ وقت گھڑی کا دیکھ کے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت نظر گھڑی پر کہ کب آذان ہوگی، کب وقت پورا ہوگا اور میں افطاری کروں گا، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی عند فطرہ، عید الفطر کے موقع پر جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اسے بطور انعام عید الفطر عطا فرماتے ہیں تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، عند فطرہ، ایک معنی۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اللہ کو مشک و عنبر کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو،
رمضان کے مہینے میں تو تمام بالغ حضرات روزے دار ہی ہوتے ہیں، تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، آپ نے فرمایا فلا یرفس، کیا معنی؟ لا یتکلم بکلام القبیح، تو زبان سے بری بات نہ کرے، یرفس یا یرفس یعنی زبان سے گری ہوئی بات نہ کرے۔ بری کا معنی یہ ہے گالی دینا، نام بگاڑنا، کسی کو ناشائستہ الفاظ سے پکارنا، غیبت کرنا، تہمت الزام تراشی لگانا۔ لا یرفس ولا یسخب، لا یرفع صوتہ بالہذیان یا بالہذیان، پاگل آدمی کی طرح چیخیں نہیں روزے کی حالت میں۔ جیسے ہذیان ایک بیماری ہے نا، جو آدمی ذہن سے فارغ ہوتا ہے چیختا اور واویلا مچاتا رہتا ہے، فرمایا روزے دار آدمی ایسا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے چیخنا چلانا شروع کر دے، کیا ہوا بھائی میرا روزہ ہے، نہ، یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزے دار سے گالم گلوچ کرے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ اس سے کہے اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میرے بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب کہ روزے کی حالت میں یہ حرکتیں اچھی نہیں لگتی۔ لہذا اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے آداب امت کو سکھائے ہیں کہ وہ کیا زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ زبان لیڈ کرتی ہے آپ کے اعضاء کو، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے کانوں کو۔ زبان آپ کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے اور زبان آپ کو دیگر چیزوں کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہوتی ہے، تو زبان کے ساتھ ساتھ دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے روزے کے آداب کا خیال رکھ کے روزے کو پورا کرنا، یہی مقصود ہے روزے سے۔ اللہ جل شانہ ہمیں روزے کے آداب اور روزے کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔